السلام علیکم ویورز، دس از یور ہوسٹ سعد اللہ اینڈ یو آر واچنگ چٹ چیٹ وتھ GSS. سو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہماری پوڈ کاسٹ کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے، تو ہم نے سوچا کہ اپنی فرسٹ ایپیسوڈ کو ہم تھوڑا اسپیشل، تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنائے. اور اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ہم نے سوچا کہ یونیورسٹی آف گجرات کی سوسائٹی کی سب سے بڑی پریزیڈنٹ کو بلایا جائے. لیکن اوڈیم سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہم سے کانٹیکٹ نہیں کر سکے، سو دیٹس وائی ہم نے سوچا کہ یونیورسٹی آف گجرات کی دوسری بڑی سوسائٹی کی پریزیڈنٹ یعنی کہ UOG کی ڈبیٹنگ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ میم گلیرینا کو بلایا جائے. ویلکم میم گلیرینا، ہاؤ آر یو؟ Thank you very much. السلام علیکم بائی دا وے. وعلیکم السلام. تھینکس فار بینگ آن چٹ چیٹ وتھ GSS. اٹس اوکے بٹ یو ٹولڈ دیٹ کہ آپ نے پہلے اوڈیم سوسائٹی کے پریزیڈنٹ وہ چونکہ اویلیبل نہیں تھے. فار یو ویری کائنڈ انفارمیشن، ڈبیٹنگ سوسائٹی از بگ ٹو. جی، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن اب ہم نے اپنی آڈینس کو تھوڑا کنٹینٹ پرووائڈ کرنا ہے، ہم نے تھوڑا سا اس چیز کو فنی کرنا ہے. سو وی آر سو سوری اگر آپ کو اس چیز کا برا لگا، بٹ ہمیں پتہ ہے ہم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ. گلیرینا، آپ بتائیے آپ کو ہمارا سیٹ ہمارے شو پر آ کے کیسا لگ رہا ہے، کیسا فیل کر رہی ہیں؟ آپ لوگ ابھی آپ کا انیشیل اسٹیپ ہے، تو آئی ایم ویری ہیپی، آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ آپ نے یہ اسٹیپ لیا. اور میرے لیے اس چیز سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے دیٹ میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کی سوسائٹی، جرنلزم اسٹریک سوسائٹی، چونکہ میں میس کام سے ہوں، تو دس از آنر فار می کہ آپ لوگوں نے اپنے فرسٹ ایپیسوڈ میں مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ اینڈ دس از سو امیزنگ. یو ویلکم، تھینک یو سو مچ. سو گائز، اگر میں آپ کو گلیرینا کے بارے میں بتاتا چلوں، سو ان کی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں کہ اگر میں یہاں پر ان کی اچیومنٹس کا ذکر کرنے لگ پڑوں تو شاید یہاں پہ میرا ٹائم ختم ہو جائے، لیکن ان کی اچیومنٹس نہ ختم ہوئیں. اردو ڈبیٹنگ کی سوسائٹی میں یا انگلش ڈبیٹ ہو یا پنجابی ڈبیٹ ہو، انہوں نے ڈبیٹنگ کی دنیا میں اپنا ایک نام بنوایا ہے. گلیرینا، جیسا کہ آپ ہمارے شو میں آئی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے شو کا آغاز ایک اچھے سے شعر کے ساتھ کریں، چاہے وہ پنجابی میں ہو یا چاہے وہ اردو میں ہو. جی ضرور. پنجابی میں تو خیر نہیں، لیکن میں اردو میں کرنا چاہوں گی. ضرور. اس کا مدعا یہ ہے کہ مطلب ہم لوگ، ان کا کہنا ہے کہ پھر مر کے دکھایا جائے. ابھی کچھ لوگ تماشے میں نئے آئے ہیں. واہ 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 واہ. سو گلیرینا، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے جب یہ سوسائٹی جوائن کی، ڈبیٹنگ سوسائٹی جوائن کی، آپ نے یہ ایکچولی ڈبیٹنگ سوسائٹی کیا سوچ کے جوائن کی تھی؟ آپ کا کیا ایم تھا، یا آپ نے صرف میری طرح ایسے ہی بس جوائن کر لی ٹائم پاس کے لیے؟ نہیں، ایسے ہی جوائن کرنے، اس کے پیچھے ایک پراپر کہہ لیں گول تھا. ٹھیک ہے. اور اگر میری اچیومنٹس کو دیکھا جائے تو وہ اچیومنٹس اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پراپر گول تھا. ٹھیک ہے، جو کہ میں نے سیٹ کیا ہوا تھا. آئی واز ان 9th کلاس، جو کہ مجھے سب سے پہلے مجھے کہا گیا کہ آپ شعر بولنے کے لیے، وہ ہمارا ایک نا انٹر ڈپارٹمنٹل ہوا کرتا تھا دار ارقم اسکول میں، تو میں نے وہ بولا. لیکن مجھے بعد میں سجیسٹ کیا گیا کہ میری اردو کی ٹیچر نے کہ آپ اردو تقریر کے لیے جائیں. تو دیٹ واز مائی فرسٹ ٹائم کہ میں نے تقریر کی اردو میں. لیکن میں نے 18 دار ارقم کے 18 کیمپسز میں سے فرسٹ پوزیشن لی. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. آپ کی نا پہلی دفعہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ ون کرتے ہیں نا، یا تو پھر وہ وننگ آپ کو بہت آگے لے کے جاتی ہے، اور اگر آپ لوز کر دیتے ہیں تو یا تو پھر آپ ٹوٹلی بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں فرسٹ آئی، میں نے سوچا کہ آئی شوڈ گو فار دس، مینز مجھے لگا کہ میں اس چیز کے لیے بنی ہوئی ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے. اس کے بعد میں نے 9th 10th اور میں نے کہہ لیں کہ 18 کیمپسز میں پہلے سال میں، اور 10th میں نے دوسرے سال میں پھر سے فرسٹ پوزیشن لی. تو اسکول لیول پہ بھی میرا نام بن چکا تھا اردو ڈبیٹس میں. اس کے بعد میں گئی کالج میں، تو چونکہ اسکول والوں کو آل پاکستان ڈبیٹس میں نہیں لیا جاتا کیونکہ چھوٹے بچے سمجھا جاتا ہے، انڈر 19، تو پھر میں کالج میں گئی. اس کے بعد میں نے یواس یونیورسٹی میں پہلی دفعہ کیا آل پاکستان. اس میں میری 2nd پوزیشن آئی. اس میں نے اردو ہیومرس بولی تھی. جب میری وہ آل پاکستان میں 2nd پوزیشن آئی تو میں نے سوچا کہ مجھے اس کے لیے مزید آگے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر کالج کے میں نے دونوں سال میں کیا. پھر اس کے بعد فرسٹ سیمسٹر میں آ کے ہمارا چونکہ کووڈ کی وجہ سے آن لائن تھا، تو مجھے بتایا گیا تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی کے نام سے، آئی واز ٹوٹلی ان اویئر آف دس سوسائٹی. ٹھیک ہے. بٹ مجھے بتایا گیا، میرے ایک سینئر ہیں رانا ابو بکر ان کا نام تھا، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہی، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ، آئی ایم مینشنگ یور نیم. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کیا کریں کہ اس کو جوائن کریں، آپ اس کے لیے بنی ہوئی ہیں، آپ کی وننگز ہیں کالج لیول پہ، آپ کو جانا چاہیے. تو میں انٹرویو کے لیے گئی. SSC میں انٹرویو تھا، تو میں فرسٹ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی. ہیرارکی میں، ڈبیٹنگ سوسائٹی کی ہیرارکی میں، یا کوئی بھی ہیرارکی ہو، اسپیشلی ڈبیٹنگ سوسائٹی میں فرسٹ سیمسٹر کا بندہ نہیں لیتے.
بٹ آئی واز ان فرسٹ سیمسٹر اور مجھے جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ مل گئی. ماشاءاللہ. انہوں نے میری وننگس دیکھی, میرا کانفیڈنس دیکھا. اکارڈنگ ٹو دیم دے ہیونٹ سین سچ کانفیڈنٹ گرل, ٹھیک ہے. اور انہوں نے, یہ میری اپنی تعریف نہیں تھی بٹ میں نے ان کے ورڈز بتائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر ان کی دیکھیں, آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم ان کی اچیومنٹس کا بات کریں تو یہ تو بس شو کے اندر صرف ہم پھر ان کی اچیومنٹس کا ذکر کرتے جائیں گے. لیکن گلرینا, جیسا کہ آپ نے بتایا, اپنی وننگس کے بارے میں بتایا کہ آپ نے جو ہے اسکول لیول پہ, آپ نے جو ہے کالج لیول پہ کافی زیادہ کمپٹیشنز جیتے, آپ نے ایون یونیورسٹی لیول پہ بھی جو ہے اتنے زیادہ کمپٹیشن جیتے. دیکھا جائے تو یہ رانا صاحب کا کرم ہے تو ڈبیٹنگ سوسائٹی کے اوپر. اچھا, میری محنت کا کوئی کرم نہیں, آف کورس محنت تو لگتی ہے, لیکن ایک راہ دکھانے والا جو بندہ ہوتا ہے. جی, آئی ایم تھینکفل ٹو ہم. تو آپ نے کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی آپ نے ہار کو فیس کیا ہو؟ ہوا تھا. اور آپ نے لائک اس سے کچھ سیکھا, کیا سیکھا, آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کیا باقی لڑکیوں کی طرح یہ کیا کہ بس چھوڑ دو, ختم ہے میری زندگی برباد؟ آئی ایم ناٹ لائک دیٹ. میری نا امی جو ہیں ایک, الحمدللہ میں ان کو موم ویسے کہتی ہوں, ماشاءاللہ. تو میں چونکہ فلیکس نہیں مارنا چاہ رہی تھی کہ موم, اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں ان کو موم کہتی ہوں. میری جو موم ہے وہ ایک بہت زیادہ اسٹرانگ خاتون ہے, الحمدللہ. شی از آئرن لیڈی. ان کی ہی یہ ساری کرم نوازی ہے دیٹ آئی ایم ہیئر ٹوڈے اینڈ اسپیکنگ ٹو دا کیمرا اینڈ ٹو یو, اینڈ الحمدللہ آئی ایم بینگ دا پریزیڈنٹ آف یو او جی ڈبیٹنگ سوسائٹی, ٹھیک ہے. ان کی کرم نوازی کے انہوں نے مجھے سکھایا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ہار گئی ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی پوزیشن نہیں آئی یا پھر آپ بھول گئی ہیں اسٹیج پہ جا کے, یہ میٹر نہیں کرتا. میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ آل پاکستان اتنے بڑے ایونٹ پہ, اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بولنے جا رہی ہیں. یونیورسٹی کا پہلا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی, وہاں پہ جا کے میں نے بولا تو اردو میں تھا میرا. وہاں پہ بہت بڑے اسپیکرز آئے ہوئے تھے, بہت بڑے, جی سی, اس کے بعد دوسرے بڑے مطلب یونیورسٹیز والے کہا جا سکتا ہے. تو میری وہاں پہ پوزیشن نہیں آئی, تو وہ پوزیشن نہ, یا ایگزیکٹلی وہ میرا پہلا یونیورسٹی لیول پہ میرا پہلا تھا وہ ایونٹ, ٹھیک ہے. میری پوزیشن نہیں آئی. میں نے سوچا کہ اچھا نہ آنے کی وجہ کیا تھی, وہاں کی آڈینس کافی, یونیورسٹی لیول پہ نا آڈینس جو آپ کی تقریروں لیول پہ آتی ہے نا, وہ آپ کو بہت ٹیز بھی کرتے ہیں. وہ مطلب کہتے ہیں کہ اگلے بندے کو تقریر نہ کرنے دیا جائے, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی چونکہ میرا فرسٹ تھا, بٹ آئی ٹرائیڈ, اور میری پوزیشن ویسے نہیں آئی. تب میں نے سوچا کہ یار میری پوزیشن نہیں آئی, مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے, میں کروں اس کو یا نہ کروں. مطلب میں نے یہ ہار فیس کی, اور اس کے بعد میں نے کافی کہہ لیں 6 ماہ کا میں نے گیپ لیا اور میں نے کچھ بھی نہیں بولا, ٹھیک ہے. ہر انسان کی زندگی میں اگر آتی ہے نا تو اس کا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پازیٹیو اور نیگیٹیو ایفیکٹ آتا ہے. نیگیٹیو یہ آیا کہ میں 6 ماہ کے لیے گیپ لے لیا, اور پازیٹیو یہ آیا کہ میں نے سوچا کہ میں کر سکتی ہوں, اگر اٹس اوکے, اگر میرے سے ایک دفعہ نہیں ہوا تو میں نیکسٹ کر سکتی ہوں. اس کے بعد میں نے اس سے سیالکوٹ میں بولا, خواجہ صفدر میڈیکل کالج میں, پھر میری وہاں پہ فرسٹ پوزیشن ہے. ماشاءاللہ. ہاں, چلے کنگریچولیشنز آپ کی, ایٹ لیسٹ فرسٹ پوزیشن آ گئی پہلی دفعہ. یہ چائے میرے لیے. جی آپ پئیں چائے پئیں. تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا اس سے پہلے کہ ٹھنڈی ہو جائے. نہیں آپ پئیں چائے پئیں, کوئی مسئلہ نہیں. گلرینا, کویشچنس تو ہوتے رہیں گے, ایک بہت اسپیشل کویشچن کروں گا کہ آپ نے چائے بھی پیا ہے. ایک بہت ہی ہمارا مشہور سوال ہے, ہاؤ از دا ٹی؟ دا ٹی از ناٹ فینٹاسٹک بیکاز یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے. وی آر سو سوری فار دیٹ. اگر آپ کوئی پروڈیوسر صاحب آپ کسی کو بھیجیں, ہم چائے کو ذرا گرم کروا دیں ہماری گیسٹ کے لیے. اوکے, سو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اتنی زیادہ اچیومنٹس حاصل کی, اس سب کے بعد اب ہم ذرا آتے ہیں تھوڑے انٹرسٹنگ موڈ کی طرف. جی ماشاءاللہ ہم نے دیکھا آپ کی مدر نے آپ کو بہت سپورٹ کیا. اگر ہم دیکھیں آج کل کی سوسائٹی کے بارے میں دیکھیں, اس کو آج کل کی سوسائٹی ہم اسپیشلی ان پاکستان ہم دیکھیں تو یہاں پہ پیرنٹس سپورٹ نہیں کرتے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, ان کے ڈریمز کے لیے اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے. بہت خوشی ہوئی ہے مجھے ایز یور جونیئر کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی مدر نے, آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اس چیز میں سپورٹ کیا ہے, اور آج آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے لیول پر ہیں, الحمدللہ ماشاءاللہ. تو کیا اتنی سکسیس دیکھ کے کبھی آپ کے رشتہ داروں کو جلن ہوئی ہے؟ بی آنیسٹ. یہ ویڈیو جو ہے نا میرے رشتہ داروں نے بھی دیکھنی ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بی آنیسٹ. اچھا نہیں, اس طرح سے ہے کہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. دیکھیں اب آپ شرما رہی ہیں, اب آپ وہ سوچ رہی ہیں کہ وہ رشتہ دار دیکھیں گے تعلقات نہ خراب ہو جائیں. نہیں ایسا نہیں ہے. رشتہ داروں نے, اب میں آپ کو بتاتی ہوں, ابھی میرا ریسنٹلی نا 2 دن پہلے تکرار ایونٹ ہوا ہے. میں جب سے پریزیڈنٹ بنی ہوں میرا یہ پہلا بلکہ دوسرا ایونٹ تھا.
اور مجھے وہاں پہ ٹرافی بھی ملی ہے بینگ اے پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے. اور وہ میں نے اسٹوری کی, ٹھیک ہے, اور اس اسٹوری پہ میرے خاندان والوں نے بہت اچھے کامنٹ کیے. میری پھوپھو جو ہیں, پھوپھو شاہدہ, تھینک یو ویری مچ فار یور کامنٹس. اینڈ ادروائز, اور اس کے علاوہ اگر میرے چاچوز کی بات کریں تو دے آر ویری سپورٹیو, دے آر جسٹ لائک مائی فادر, ٹھیک ہے. چونکہ آئی لاسٹ مائی فادر تو دے آر جسٹ لائک مائی فادر, ٹھیک ہے. اور میرے بھائی جان, میں آپ کو کہنا چاہوں گی آئی لو یو ویری مچ, جو آپ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ مائی مدر اینڈ آل مائی سسٹرز, میری فیملی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اس لحاظ سے, ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب خاندان, اچھا خاندان میں جسٹ میں ہی ہوں جو اس چیز کی طرف نکلی ہوئی ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے, تو اس لیے اٹس اے بگ تھنگ فار دیم, ٹھیک ہے. دے اپریشیٹ می, دے آلویز آسک می کہ آپ کا کام کیسا جا رہا ہے. اور وہ مجھے ایون آپ کہہ لیں کہ مجھے نیوز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور میں ٹی وی چینل پہ جب تقریریں کرنے جاتی ہوں تو وہ مجھے وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایون انفارم نہیں کیا ہوتا تو وہ مجھے وہاں دیکھ کے اچھا آپ گئی ہوئی تھی, ہاں, تو ایسے ایگزیکٹلی آئی ٹیک مائی تھنگز پرائیویٹ تو زیادہ تر, ٹھیک ہے. تو اس لیے بٹ مجھے وہ وہاں دیکھ لیتے ہیں, تو ایسا کوئی سین نہیں. پرائیویٹ چیزیں رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی رشتہ داروں سے, کیا نظر سے ڈر لگتا ہے آپ کو؟ آئی بلیو ان نظر بد. نہیں, رشتہ داروں سے نہیں, ہر ایک سے. آئی ریئلی بلیو ان نظر بد, اور یہ ہوتا بھی ہے. بالکل. اچھا, آپ نے جیسا کہ ابھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے ابھی 2 دن پہلے آپ کا ایک ماشاءاللہ ایونٹ ہوا تکرار یونیورسٹی میں, ہم نے دیکھا ہے. الحمدللہ ہم ادھر گئے بھی تھے, اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھا, تھینکس فار دا کوریج, ویلکم. اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ایونٹ گیا, ہم نے بہت سی چیزیں سیکھیں, بہت مزے کی چیزیں دیکھی وہاں پر. سو اب آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ کوئی ایک ایڈوائس دینا چاہیں فار دا فیوچر پریزیڈنٹ آف جرنلزم شریک سوسائٹی, کہ اگر میں کوئی چاہوں یا ہماری جو بھی کرنٹ پریزیڈنٹ ہے وہ چاہیں کوئی ایک بڑا سے بڑا کوئی ایونٹ کروانا چاہتے ہوں یونیورسٹی کے اندر, تو اس کو کس طرح سے سکسیزفل کریں؟ کیا چیزیں ہم مد نظر رکھیں کہ ایک ایونٹ کو سکسیزفل بنانے کے لیے؟ سب سے پہلے تو آپ کا آپس میں پریزیڈنٹ کا, اور ایک ہوتی ہے اپر ہیرارکی, ایک ہوتی ہے لوور ہیرارکی. اپر ہیرارکی میں پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری یہ والے آ جاتے ہیں. بٹ جو لوور ہوتی ہیں نا, اس میں ایونٹ مینیجر, انفارمیشن سیکرٹری اینڈ آل دیٹ, وہ میڈیا ہیڈ وغیرہ سارے آ جاتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے نا اپر ہیرارکی کو اپنے آپ کو اپر نہیں سمجھنا. لائک اف آئی ایم ایز اے پریزیڈنٹ, تو میں نے اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس جو اتھارٹی ہے وہ میں لوور ہیرارکی کو بتاؤں کہ میرے پاس اتھارٹی ہے. آپ اس طرح سے ہوں کہ آپ کو بتانا نہ پڑے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے. اور انسان میں سب سے یہ چیز اس طرح سے آتی ہے کہ اگر آپ ان کو اچھے سے ڈیل کرو, کائنڈ ہو ان کے ساتھ جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں اس طرح سے ان کی بھی سنو, اپنی بھی سناؤ, نہ کہ اپنی صرف سناؤ, ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ایونٹ کو سکسیزفل بنانے والی چیز ہوتی ہے آپ کی انگیجمنٹ. آپس میں آپ نے اپنے ممبرس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. آپ کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے نا, وہ سب سے زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے نیکسٹ پریزیڈنٹ انشاءاللہ آئی وش یو بیسٹ آف لک. اور آپ نے جب بننا ہے تو فی الحال آپ جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ اپنی اچھی رہے, اور سب کچھ پھر اسموتھلی چلے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ابھی میری ان کے ساتھ انگیجمنٹ بہت اچھی ہے, بہت اچھا ہمارا لائک ان کی کمٹمنٹ ہے. سو الحمدللہ یہ صرف ان کی محنت ہے, یہ ان کی سوچ ہے. واقعی شی از ویری ہارڈ ورکنگ, آئی مسٹ سے. اور میں بھی, میری بھی تعریف کرنی بنتی ہے. آپ کا فرسٹ ہے یہ ہوسٹنگ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. جی بالکل. اور ٹوٹلی انبلیویبل کہ آپ فرسٹ ٹائم اس طرح سے کر رہے ہیں. سو مچ. لائک میرا تو ایکسپیرینس ہو چکا ہے ہوسٹنگ کا پچھلے 2-3 سال سے, بٹ یو آر ایٹ دا فرسٹ ٹائم ہیئر, اور ماشاء اللہ ویری امیزنگ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا گلرینا, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ پریزیڈنٹ بنی, اور یہ اس پوری جرنی میں آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں ڈبیٹنگ سوسائٹی کو جوائن کیا, اینڈ دین آپ اس سوسائٹی کی پریزیڈنٹ بنی. اس سوسائٹی کا اتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ سے. جی جی. سو اس پوری جرنی میں آپ نے کیسی ڈیفیکلٹیز کو فیس کیا, کریٹیسزم فیس کرنا پڑا یا نہیں, ڈسٹرکٹیو اور کنسٹرکٹیو کس طرح کے لوگ آپ کو دیکھنے پڑے؟ آف کورس دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوسچن جو کہ ہر ایک کو کرنا چاہیے. یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جب انسان اوپر جا رہا ہوتا ہے نا تو ٹانگیں کھینچنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. وین آئی واز ان دا 5th سیمسٹر تو آئی واز جنرل سیکرٹری, تو تب میرا پھر پریزیڈنٹ بننے کا تھا ٹائم. تو میں اب نام تو مینشن نہیں کروں گی, ڈیفینیٹلی نہیں کروں گی ایٹ دا بگ پلیٹ فارم. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ, ٹھیک ہے. یہ ویسے بھی ایک اخلاقیات کے خلاف ہوتا ہے. تو ٹانگیں لوگوں نے کھینچی, لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شی واز ناٹ ڈیزرونگ, ایون آئی ایم دا موسٹ ڈیزرونگ, سو ہیئر آئی ایم. اور پھر یہ ہے کہ میرا 4تھا سال تھا, میری 4 سال کی محنت تھی ساتھ. میں نے, آپ یقین کریں, میں نے اپنی
उन डेज में भी आई जिन डेज में मेरा ऑफ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी. और मैंने अपने दिन और रात जो है मेहनत करके इस सीट के लिए. अच्छा, मेरा ना जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आई तो मेरा गोल था कि मैंने प्रेसिडेंट बनना है, इसलिए मैं बनी. सो हे शी इज, अब हम सबके सामने, मेरे सामने, आप सबके सामने, हमारे व्यूअर्स के सामने कि मेहनत करनी पड़ती है. Exactly. मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता, अपने आप को मारना पड़ता है. ओके, सो चले, हमने सवालात तो बहुत की है, अब हम थोड़ा आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस के बारे में करते हैं. कुछ पर्सनल चीज़ें आपकी जाननी चाहिए. What kind of personal? बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होंगे. देखें, अब आप यूनिवर्सिटी आई हैं. पर्सनल अटैक बस मत करना. नहीं, वो पर्सनल अटैक नहीं, इंशाल्लाह करेंगे. जी. थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाओ. जी. खतरा महसूस हो रहा है मुझे. सो देखें, आप यूनिवर्सिटी आई हैं, आपने यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारे हैं. यूनिवर्सिटी का कोई क्रश, कोई एक ऐसा क्रश? आई एम क्रश मटेरियल माई सेल्फ. ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने. अच्छा, वैसे आपको, अगर मैं आपसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट हैव एनी क्रश एट यूनिवर्सिटी, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी कहीं पे भी नहीं. हाँ, आई लव इमरान खान, नो डाउट. इमरान खान को सब पसंद करते हैं. अभी से, वो मेरा 6th क्लास से है, जब मैं इतनी सी होती थी. बिल्कुल, तब से वो मेरा क्रश है. माशाल्लाह, सेम फ्रॉम माय साइड. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इतना अच्छा लीडर हमें दिया. Exactly, I miss him very much. We all मैं miss रो him very पड़ूंगी. much. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके, अगला मैं आपसे सवाल करूंगा. देखें, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक कितने दिल तोड़े हैं? क्या अभी तक आपने कोई दिल तोड़ा है? गिन के बताओ. गिन के बताएं, कोई मसला नहीं, टेक योर टाइम. नहीं होंगे. जनता जानना चाहती है. 2.25 गिनने पड़ेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा. माशाल्लाह, देखें, क्रश मटेरियल है. ओके, वही. सो मेरा बॉयज़ को ये पैगाम है, बच के रहना, ठीक है? मासूम ना समझना किसी को भी, ना इनको भी नहीं, किसी को भी नहीं. अपने गोल्स पे फोकस रखो, ठीक है? लड़कों, गोल्स पे फोकस रखो. इन कामों में कुछ भी नहीं रखा. बिल्कुल, निकाह करो सीधी तरह से, बस. ओके, शुक्र है दिल टूटने का नहीं पूछा, तोड़ने का पूछा. शुक्र है. अब आपने ये क्वेश्चन नहीं होगा. देखिए, अब आपने ये बात कर ही दिया तो थोड़ी सी रोशनी इस पे ज़रा कर दें. नहीं टूटा. ओके, चले, माशाल्लाह, इनका दिल बहुत मजबूत है. जैसे हर मदर वाज अ आयरन लेडी. एग्जैक्टली, शी इज़ अ आयरन लेडी. और इनका दिल भी माशाल्लाह से पत्थर का है या लोहे का, वो मैं नहीं अब कुछ बता सकता. पत्थर. ओके, सो ओके व्यूअर्स, तो हम अब अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, अनयूजुअल टॉक्स विद वन एंड ओनली गुलेरीना. ओके, सो हमारा ये सेशन इस तरह से होगा, लास्ट सेशन होगा हमारा, कि इसके अंदर A to Z से जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मैं A से कोई भी बात शुरू करूँगा, आपने उसका B से आगे से कोई भी बात करनी है. C से हमने इसको A से लेके Z तक लेकर जाना है. अगर मुझे कोई वर्ड मतलब याद नहीं आ रहा होगा तो मैं टाइम ले सकती हूँ? या यू कैन टेक योर टाइम, 5 to 10 सेकंड बस. ओके. और आप कुछ भी बोल दें रिलेटेड टू दिस पॉडकास्ट या कुछ भी, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं. लेट्स, एज अ होस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ. जी. A से आ गई आप? बस थोड़ी देर लग गई. चले, अच्छा हो गया. D, दरवाज़ा बंद था. E, किसने बंद किया? नेक्स्ट, F. फॉर्मर प्रेसिडेंट ने. जी मुझे पता है. हाँ जी. इंशाल्लाह बहुत मज़ा आया होगा आपको इस पॉडकास्ट में. जुग जियो. के कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कभी आपने सोचा कि आपको मेरे जैसे होस्ट के साथ इतनी अचीवमेंट्स के बाद इंटरव्यू करने का, पॉडकास्ट करने का मौका मिला होगा? फंसा दिया आपको. ज़हन में बुरे वर्ड्स आ रहे. नो. लालची लग रहे हो. मैं तो नहीं. नो वे. ओह. पी. मुझे पसंद आया ये चिट चैट. हाँ. क्यों? बिकॉज आई एम रीना. यू आर रीना. साद, आई एम साद. तो अच्छी बात है. So guys, I lost this session. मैं हार गया. Very nice. मेरा भी. बिल्कुल. Very nice. बिल्कुल. She is our winner and क्या मिलेगा इस पे?
माशाल्लाह बहुत मज़े की इनको चाय मिली है, ठीक है, इन्होंने चाय पी, इनको बहुत मज़ा आया. एटलीस्ट आपको मेरे साथ टाइम मिला. क्या ये किसी गिफ्ट से कम है गुलेरीना, आप मुझे बताइए. जी अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. ओके सो गाइज हम अपनी एपिसोड को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं. थैंक यू सो मच. कैन आई गिव माई रिमार्क्स? यस. Okay, so guys, this is me, Gulerina, president of UOG Debating Society, and I am very thankful to the GSS Chit Chat with GSS, and I am thankful to Saman, who is producer, and I am also thankful to the coordinator, Madam Mozma, and my host, Sadullah. Thank you very much, GSS. Allah Hafiz. So thank you so much for being on Chit Chat with GSS. Thank you very much. Thank you so much for watching our show. खुश रहिए, खुश रखे. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.